دو تین پارٹنر مل کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں, ان میں ایک فرنٹ پہ ہوتا ہے, دو بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں, یعنی گمنام ہیں, اور پروفٹ تینوں آپس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. پھر کوئی مسئلہ آ گیا, کسی وجہ سے کوئی لاس ہو گیا, وہ دونوں بھاگ جائیں, وہ کہہ نہیں ہم تو پارٹنر ہیں نہیں, اب ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ پارٹنر ہیں, جو پارٹنر تو نقصان کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے دونوں کا, تو ہر ایک پر اپنے سرمایہ کے تناسب سے جو ہے وہ اس کا لاس آئے گا اس کے اوپر. اچھا, آخری سوال اور بڑا ہی امپورٹنٹ نوجوانوں کے حوالے سے, ڈراپ شپنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ, کہ آپ ایک سے ایک بندہ لے کے آئیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اس کو جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے, یہ بالکل ناجائز ہے. کچھ لوگ تو فتویٰ بھی لیے پھرتے ہیں, میرے پاس غلط ہے فتویٰ. میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ اس وقت کام کیا تھا 98 میں. اچھا, جب ان کا یہاں دفتر تھا حسن اسکوائر پہ. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کس طرح سے, ہمارے استاذ, میں چونکہ فتویٰ بھی پڑھ رہا تھا تو ہمارے پاس ایک سوال آیا. گولڈن کی کے نام سے اس وقت ایک کمپنی تھی, نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو فتویٰ آیا تو ہمارے استاذ نے کہا کہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پہ فتویٰ مت دو, جا کے ان کے سسٹم کو پورا دیکھو جا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسپیشل مجھے بھیجا. ٹھیک ہے. میں اور میرے ساتھ ایک دو طالب علم اور تھے, 98-99 کی بات ہوگی. ہم گئے, ہم نے ان کے لیکچر سنے, پورا اس پہ ہم نے تو کہ سمجھا کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ایک چیز 4 آدمیوں کو بیچتے ہو یا 5 آدمیوں کو. جی جی. اب آپ یعنی دیکھیں, میرے پاس ایک چیز ہے, ایک گھڑی ہے, اس کی قیمت فار ایگزامپل 500 روپے فرض کر لیں آپ. ٹھیک ہے. اب یہ گھڑی کی بھی پبلسٹی ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن میری نہیں تھی. وہ ہے کہ جنہوں نے مجھے ایک گفٹ دی نا, ان کی کمپنی ہے. تو ایسے میں کہ انٹرویو دے رہا تھا تو وہ ایک نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, یار یہ آپ نے فلاں کمپنی کی گھڑی میں. تو جنہوں نے گفٹ دی, میں نے کہا دیکھ لو بھائی, فری پھوکٹ میں آپ کی مارکیٹنگ, میری نیت نہیں تھی, مارکیٹنگ ہو گئی. اچھا خیر, تو اس کا اب میں گھڑی بیچنا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے 500 روپے کی ہے مارکیٹ میں, فرض کریں. ٹھیک ہے. تمیز سے نہیں بکے گی, وہ کوئی بھی نہیں لے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہوس جن کا ہے نا کہ غلط طریقے سے ہم نے پیسہ کھینچنا ہے, جی جی جی, ان کا یہ مائنڈ ہے کہ یار ٹھیک ہے, یہ 500 روپے سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں لے گا. تو وہ چند شاطر دماغ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ یار اس کو نا, جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا, یار یہ 4 آدمیوں کو ہم بیچتے ہیں, بولتے ہیں کہ یہ ہم سے خریدو. ان کو ہم ایک آفر کرتے ہیں کہ ہم نے تو تم 4 کو یہ پہنا دی ہے. کوئی بھی چیز نے پہنانا, جو کراچی کی اصطلاح ہے, ٹھیک ہے, اس معنی میں پہنا دی. اب ہم تمہیں لالچ یہ دیتے ہیں کہ تم نے بھی, ہر ایک شخص نے 4 کو پہنا دی نا, تو ان کا کمیشن بھی تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یہ شرطی فاسد ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی اپنا پیسہ داؤ, اور اس چکر میں 500 کی گھڑی وہ 2000 کی لے رہا ہے. بالکل. اب یہ جو 1500 4 آدمی لوگ داؤ پہ لگا رہے ہیں, یہ اس لالچ میں کہ ہم آگے 4 کو یہ پہنا دیں گے, پہنا دیے تو یہ 1.5 نکل آئیں گے, زیادہ نہیں ہے تو یہ ڈوب جائیں گے. ڈوب جائیں گے, بالکل ایسے ہی. تو یہ کسی شرعی اصول کے تحت پیسہ کمانے کا نہیں ہے وہ. اچھا, اس میں کہتے ہیں لوگ نقصان کیا ہو رہا ہے بھائی, سب کو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا, لاس کیا ہو رہا ہے کس کو؟ لاس ان آخر میں لوگوں کو ہوگا جن کو 4 پہنانے کے لیے بندے ملیں گے نہیں, تو ان سب کا پیسہ سمٹ کے نا ان ہاتھوں میں آئے گا. تو اس پہ جامعۃ الرشید کا بھی فتویٰ ہے, بنوری ٹاؤن کا بھی ہے, دارالعلوم کورنگی کا بھی, جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں سب کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ یہ ناجائز ہے. اس کو دیکھیں, جائز ہونے کے مفتی تو آپ کو پاکستان میں پتھر اٹھائے مل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کسی مفتی نے دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. ہمارے یہاں کوئی معیار تو ہے نہیں, گورنمنٹ تو ان چیزوں کو وہی نہیں کرتی کہ کون سے مستند ادارے ہیں. کوئی بھی اٹھے گا, لکھ دیا فتویٰ اور نیچے لکھ دیا مفتی فلاں, تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کا فتویٰ, اسٹیمپ بھی مل جاتی ہے, کوئی بھی جا کے بنا لے, ٹھوک دو. تو لیکن یہ ناجائز ہے, اس کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے, غلط چیز ہے. اور ڈراپ شپنگ کے اندر, اس میں اگرچہ ڈراپ شپنگ میں تو جائز بھی ہے, ناجائز بھی ہے. وہ جائز طریقے بھی ہیں. ایک چیز آپ اپنے قبضے میں لے کے یا تو بیچیں آگے, اپنے وکیل کا قبضہ کرائیں, یا 2 پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنے. آپ بیچیں ہی نہیں خرید کے, آپ کہ میں تم دونوں کی بکوا رہا ہوں, اس کا میں دونوں سے کمیشن لوں گا, جیسے ایک اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اس طرح سے یہ جائز ہوگا, ورنہ ادروائز ایک چیز آپ کے قبضے میں ہے نہیں اور آپ نے خرید کے اس کو آگے بیچ دی, تو وہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں, لا تبع ما لیس عندک, کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ آپ بیچ نہیں. صرف خرید لینا کافی نہیں ہے, ملک آپ کا قبضہ بھی ہونا چاہیے. جو منقولی اشیاء ہیں, موو ایبل جو اشیاء ہوتی ہے نا, ان میں قبضہ. جو پلاٹ وغیرہ اس میں تو صرف خرید لینا کافی ہے, اس میں پریکٹیکلی قبضہ اس میں, اس کے بغیر بھی آپ آگے بیچ سکتے ہیں. لیکن جو موو ایبل چیزیں ہیں, ان میں جو منقولی اشیاء ہیں, ان میں جب تک آپ کے قبضے میں وہ نہیں آ جاتی تو آپ آگے بیچ نہیں سکتے. قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں آئے, یعنی اتنا ہو کہ جیسے آٹے کی 10 بوریاں کسی دکان میں رکھی ہوئی ہیں, تو آپ کو پتا ہو یہ والی بوری وہ تھوڑا سا سائڈ پہ لگا دیں, یعنی اس کو کہتے ہیں آپ کے رسک میں آ جائے چیز, کہ اب وہ اگر ہلاک ہوئی تو آپ کا نقصان ہوگا. اس کنڈیشن میں چاہے 1 سیکنڈ کے لیے آئے وہ,
اگلے ہی سیکنڈ میں آپ بیچ دیں, لیکن کم سے کم ایک دفعہ آپ کے رسک میں آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ صحیح احادیث میں یہ بات ہے کہ جس چیز کا آپ زمان نہیں اٹھاتے آپ اس پہ پروفٹ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ دیکھیں آپ کے پاس ایک پین رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا موبائل ہے, جی, میں نے یہ موبائل آپ کے اس کیمرہ مین کو بیچ دیا, میں نے ابھی آپ سے خریدا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ویسے ہی پوچھا یہ کتنے کا ہے, آپ نے کہا یار لاکھ کا ہوگا, میں نے 1.5 لاکھ کا ان کو پہنا دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ سے خرید رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں بیچ رہا ہوں, یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, وجہ اس کی ہے کہ جب میں نے ان کو بیچا میں نے 50,000 یہاں سے کمائے, ٹھیک ہے, اس وقت یہ چیز آپ کے زمان میں تھی, میرے زمان میں نہیں تھی, نہیں, یعنی ٹھیک ہے, چوری ہو جاتی تو آپ کا نقصان تھا. ٹھیک ہے, اب میں کیا کر رہا ہوں, میں زمان کسی چیز کا رسک اٹھا نہیں رہا, پروفٹ کما رہا ہوں میں. اسلام یہ کہتا ہے کہ کم سے کم 1 سیکنڈ کے لیے آپ اپنے قبضے میں لیں اس کو, ٹھیک ہے, بے شک پھر امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھوا دوں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اب اگر یہ چوری ہوگی تو میرا نقصان ہوگی. ٹھیک ہے, تو کم سے کم یعنی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نا کسی بھی چیز پہ وہ حالت آنی چاہیے کہ وہ سامنے والے کے رسک سے آپ کے رسک میں ٹرانسفر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جب اتنی حیثیت میں آ گیا تو اس کے بعد پھر آپ اس پہ آگے پروفٹ لے سکتے ہیں. تو ڈراپ شپنگ میں ایک اور آسانی یہ ہو سکتی ہے, ایک تو کمیشن ایجنٹ بنے, بالکل, یا آپ اپنے نمائندے سے قبضہ کروا لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ بیچ رہے ہیں اسی کو پہلے اپنا وکیل بنا دیں کہ یار آپ قبضے میں لے لو میری طرف سے, تو یہ میرے زمان میں آ جائے گی, اس دوران ہلاک ہوئی تو میرا نقصان ہے, اس کے بعد آپ مجھے کال کر کے خرید لینا مجھ سے, پھر یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ بھی جائز ہے. اور ایک اور طریقہ بھی میرے ذہن میں آیا تھا, بات چیت کے دوران نکل گیا, وہ بھی ہم لوگوں کو ایک تدبیر بتاتے ہیں کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیز جو ہے نا وعدہ کر لیں بیچنے کا. ہاں ٹھیک ہے, بیچے نہیں, ٹھیک ہے, آپ کمپنی سے کہیں کہ بھائی مجھے کتنے کا دو گئی, ایک اندازہ ہو گیا, پھر سامنے والے سے کہتے ہیں میں آپ کو میں یہ دے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی بیچے نہیں, بیچنے کا وعدہ کریں. ٹھیک ہے, تو اس پہ پھر اس سے پہلے آپ بائی ناؤ اس کو وکیل بنا کے اس کا قبضہ کروا لیں یا خود قبضہ کر لیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم میڈیکل والے سے کہتے ہیں یار یہ میڈیسن چاہیے ہمیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہے, تو وعدہ کر لیتا ہے کل لے لینا مجھ سے, لیکن وہ کہتا ہے بھائی لینی ہے کیونکہ میں منگوا کے آؤں گا. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ بیچی نہیں ہوتی, بیچنے کا وعدہ ہوتا ہے. کمیشن ایجنٹ کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا ضروری ہے شرعی اعتبار سے؟ دیکھیں کمیشن ایجنٹ کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا تو ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر نا حلال و حرام میں بہت باریک ایک فرق ہے. ٹھیک ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں کہ آپ بتا دیں, ورنہ وہ حقیقت میں وہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اصل میں خود خرید کے بیچ رہے ہوتے ہیں اور شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض یہ کر لیتے ہیں میں کمیشن ایجنٹ. جی جی, کمیشن ایجنٹ کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ چیز یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بیچ میں ضائع ہو گئی تو نقصان کمپنی کا ہے. بالکل بالکل ایسا یہ چیز طے ہونی چاہیے, لیکن یہاں ایسا ہو نہیں رہا ہوتا. کمپنی کہتی ہے ہم بڑی, اس میں پھر آدمی کہہ رہا ہے میں کمیشن ایجنٹ ہوں. بھائی تو کمیشن ایجنٹ ہے تو نقصان تو پھر تیرا کیوں ہو رہا ہے, نقصان تو کمیشن کمپنی کا ہونا چاہیے نا. تو یہ پھر وہ ہلا ہوگا جو ناجائز ہوگا. تو کمیشن ایجنٹ کا مطلب پھر کمپنی کو بتا دو بھائی میں بیچ نہیں رہا, میں آپ کی چیز بکوا رہا ہوں. اس دوران بیچ میں اگر کوئی ضائع ہو گئی نا تو یہ آپ کا نقصان ہے. میں تو کمیشن جیسے پلاٹ میں اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے, پلاٹ پہ قبضہ نکل گیا تو اسٹیٹ ایجنٹ کا تھوڑی نقصان ہوتا ہے اس میں. تو کمیشن ایجنٹ بنے گا تو پھر سچی مچی, بے شک اس کو بتائے نہیں وہ کمیشن ایجنٹ ہوں میں, یہ بتائے نہیں, لیکن یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ چیز اگر ہلاک ہو گئی تو میرا کوئی نقصان نہیں, میں صرف کمیشن ایجنٹ ہوں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بلکہ میں یہاں پہ آن کیمرہ ایک معذرت بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ سے بات چیت چل رہی تھی, کچھ ڈیلے آیا تو میں نے آپ سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا, حالانکہ آپ عمر میں مرتبے میں بڑے, لیکن اس کے باوجود ان کا اتنا بڑا پن ہے کہ میں یورپ میں تھا, ان کا خود سے میسج آیا کہ جی آپ آئیں. میں نے کہا جی میں پاکستان آتا ہوں, تو میں معذرت خواہ ہوں, اور آپ کا بڑا پن ہے یہ ماشاءاللہ کہ آپ نے وقتاً ان ارفر میں. اور لاسٹ پہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں پبلک کو تو پلیز. ہاں, بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. پبلک کو ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں, بھائی ہم نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے. حضرت عمر نے جو ہے نا انگوٹھی پہ لکھوایا ہوا تھا کہ کفا بالموت واعظہ, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیں, اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے. سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ کے لیے آئیں, اس سے ہوس بھی پیدا ہوتی ہے, لالچ بھی ہے, ڈپریشن بھی ہے, قتل و غارت بھی ہے. جب آپ نے فرض کر لیا یار ہم ٹریولنگ میں ہیں, سفر میں, تو سفر کبھی مشکل سے ہو تو آدمی منزل کا سوچ کے خوش ہو جاتا ہے. تو قرآن اور سنت کی یہی تعلیمات ہیں, دنیا کو ہم مسافر خانہ سمجھیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا, اللہ آپ کو ایک ٹینشن فری زندگی دے گا, خوشیوں بھری زندگی دے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ.